پتہ نہیں کیوں آج مجھے نا شام سے، ویسے تو امجد کا دن 16واں تھا لیکن شام سے امجد بہت یاد تھا، بہت یاد آ رہا تھا. تو پتہ نہیں کیوں، اچھا یہ نعت رسول مقبول ہے، ظاہر ہے کوئی بھی اس کو پڑھے گا تو مزہ تو ہے. وہ تو کبھی کبھی ساحر بھائی ایسا بھی ہوتا ہے جتنا مرضی انسان کے ارد گرد ہجوم ہو نا، ہاں تو اس ہجوم کے باوجود بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور یار ضرور یاد آتا ہے. یا بالکل صحیح، کیا بات ہے. بالکل صحیح، سبحان بالکل صحیح. بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑے لوگ ہوتے ہاں، ہیں، ہاں. لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے. ہاں بالکل صحیح. تو پتہ نہیں کیوں آج عجیب سا دن ہے، مطلب شام سے ہی نا وہ اداس اداس شام سے کچھ نمی سی ہے، آج اس کی کمی سی ہے. ہائے ہائے. تو سبحان اللہ. کیا کہنا. وہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ مطلب آج پتہ نہیں کیوں امجد میرے ذہن میں بار 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 ہر 10-15 منٹ کے بعد پھر وہ اچانک سے کوئی ایک یاد آ جاتی ہے اس کی. ظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ امجد بھائی بڑے خوش نصیب تھے، اس لیے کہ اتنی لوگوں کی محبتیں ان کو ملی، اتنی زیادہ اتنی محبت میں کہتی ہوں کہ نہیں کسی کو مل سکتی. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اس میں واقعی کوئی شک نہیں، امجد کو جو پیار ملا وہ کسی کو نہیں مل سکا. اس کی شخصیت ہی ایسی تھی ساحر بھائی، اتنی دل آویز، جدھر جاتا تھا وہ مقناطیس تھا، میگنیٹ تھا، وہ میگنیٹ تھا. اس میں کوئی شک کیچ کرتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے چھوٹے بھائی کے ہم زلف کینیڈا سے آئے ہوئے تھے اور ان کی نیکسٹ ڈے فلائٹ تھی، تو وہ ان کو بار بار فون کر رہے تھے اور وہ امجد صابری کے جنازے میں تھے. ماہ رمضان تھا، کتنی گرمی تھی اور اس جنازے کو ہجوم آپ یاد کیجئے. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ظاہر ہے، ظاہر ہے کتنا بڑا روڈ پر بہت بڑا. ہاں ہاں. اچھا لوگ آتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ امپیکٹ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ڈالتے. کچھ لوگوں کی زندگی بڑی امپیکٹفل گزرتی ہے پوری زندگی، اور ان کا ایگزٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی شاندار ہوتا ہے. امجد ان لوگوں میں سے تھا، پوری زندگی اس کی امپیکٹفل تھی اور اس کا جو ایگزٹ تھا بڑا شاندار تھا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایگزٹ ایسے ہی بنائے جیسے امجد کا تھا، اور اتنے ہی لوگ اسے یاد کریں اور مس کریں. لیکن اس میں بہت بڑا جو کریڈٹ ہے، بہت بڑا جو دخل ہے، وہ اس عشق کا ہے جو اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہ تو مطلب ہر میں آپ کو، اچھا امجد اور میرا چونکہ ساتھ بہت پرانا ہے اس لیے پتہ نہیں کون کون سی باتیں آج یاد آ رہی تھیں مجھے. ہم اٹلانٹا میں تھے ایک دفعہ، امریکہ میں. جی. تو امجد کو نہاری کا اس کا بڑا شوق تھا. اچھا میں اتنا ہی اینٹی ہوں نہاری کے، مجھے پلاؤ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا امجد کو یہ پتا تھا کہ بھائی کو پلاؤ بہت پسند ہے. اچھا حیرت کی بات ہے اس وقت میں میڈیا میں نہیں تھا، اس وقت میں ہوسٹنگ کرتا تھا امریکہ میں. اچھا. لیکن امجد سے دوستی ہو گئی تھی، تو امجد اس وقت بھی بھائی کہتا تھا مجھے. تو کہنے لگا مجھے، اچھا ہم دونوں اٹلانٹا میں ہم نے شو کیا، احمد فراز صاحب بھی وہیں تھے. اچھا. تو میں نے فراز صاحب کا شو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا. اس کے بعد ڈاکٹرز کا وہ جو ایک کانسرٹ تھا وہ کنڈکٹ کیا جس میں امجد بھی تھے. تو امجد مجھ سے کہنے لگا، تھوڑا سا یہ بڑھا دیجیے گا میرا مائک. امجد مجھ سے کہنے لگا بھائی نہاری کھانی ہے اور میں نے وہ کھانا ہے بریانی. میں کہا نہاری بریانی کون کھاتا ہے؟ اچھا امجد کبھی کبھی نہاری بریانی پہ ڈال کے کھاتا تھا. یا خدا سیریسلی ایسا کرتا. تو مجھ سے کہنے لگا، تو ہمارے ایک دوست تھے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، ڈاکٹر جمشید ان کا نام تھا. تو میں نے انہیں فون کیا، اٹلانٹا میں رہتے تھے. میں نے کہا السلام علیکم. کہ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا یار تمہارے گھر آ رہے ہیں، بیگم سے کہو کہ بریانی اور نہاری. اچھا وہ اب آپ اس کا لک دیکھیں. وہ کہنے لگے بھائی وہ بنی ہوئی ہے، نہاری بنی ہوئی ہے، بیگم نے بنائی ہے، اور بریانی ہم بنا لیتے ہیں، دونوں چیزیں. ہم ان کے گھر پہنچ گئے، اٹلانٹا سے کہیں دور کسی سبب کے اندر ان کا گھر تھا. ہم پہنچ گئے. اچھا اب امجد نے وہاں کھانا شروع کیا. ہم آدھے پونے گھنٹے ٹیبل پہ بیٹھے. تو اس کے بعد جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک آپ سے فرمائش ہے، اگر آپ پوری کر دیں. انہوں نے کہا ہاں بولیے کیا فرمائش ہے؟ تو کہنے لگے آپ وہ بھر دو جھولی میری یا محمد وہ سنا دیں. اچھا تو امجد کہنے لگا مجھے ابھی جانا ہے کہیں، یہ ہے میٹنگ، تو میں پھر آپ سے ملاقات رہے تو پھر سنا دوں گا. اچھا یہ کہہ کے ہم دونوں گاڑی میں آ کے بیٹھے. تو مجھے برا سا لگا، یہ مجھے بری لگی یہ بات. میں نے کہا یار یہ ایک تو، اچھا میرا بھی شاید دل چاہ رہا تھا سننے کو ظاہر ہے، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی نا. تو میں نے امجد کی طرف دیکھ کے میں نے کہا یار کیا مطلب کیا؟ تو مجھے کہتا اچھا بھائی واپس چلیں. اللہ. ہم اگلے چوک سے ایسے مڑے، واپس آئے، اور ہم صبح 6:30 بجے ان کے گھر سے نکلے. صبح 6:30 بجے. اور امجد مطلب وہ مسلسل بیٹھ کے وہاں پہ کلام پڑھتا رہا، مسلسل بیٹھ کے.
मुसलसल बैठ, हमारी अगले दिन फ्लाइट भी थी दोनों की, मुझे ह्यूस्टन आना था, उन्हें कराची वापस आना था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ये अमजद था, ये अमजद था। और भाई जब वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद तो फरमाइश आने लगी होंगी। नहीं कुछ नहीं, वो हम सब बैठे थे यूं ऐसे उनके वो ड्राइंग फिर रूम में, चलता है, तुम बस वो चलता है। चलते रहे तनम फरसूदा, ये फिर ताजदार हरम, फिर बलगुलाब कमाल ही सिरला मकान से, वो मतलब फिर अमजद रुका नहीं। और सुबह 6:30 बजे हमने फजर की नमाज़ वहीं पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठे, हम दोनों एक ही होटल में थे, इन्हें छोड़ा और इसके बाद मैंने फिर अमजद से कहा, मैंने कहा अच्छा अब मैं निकल रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट थी उस वक्त तो मेरे ख्याल में 10 बजे की फ़्लाइट थी मेरी, तो मैं वहाँ से 10 बजे फ़्लाइट लेके निकला हूँ, इनकी शाम में फ़्लाइट थी, तो ये फिर शाम के अंदर वहाँ से वापस आए। तो अमजद से मेरी दोस्ती तब की थी, अल्लाह, इतनी पुरानी, मतलब क्या और- बात है। वो कमाल आदमी था यार वो, मैं अब बताऊँ, मैं बयान से बाहर है। और आज पता नहीं क्यों मुझे वो इतना याद आ रहा है, जब मैंने उसे खोया ना, ए दोस्त तुझसे तर्क ताल्लुक के बावजूद, ए दोस्त तुझसे तर्क ताल्लुक के तुझसे बावजूद। तर्क ताल्लुक के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। आए, वाह वाह सुभान आज वो कभी कभी वाला दिन है। आज आज बहुत कुछ याद आ गया। आज अभी हमने ईद का शो रिकॉर्ड किया है, तो उसमें अली हैदर भी आए हुए थे। कौन है मेरा? अली हैदर, अच्छा, तो कहाँ कहाँ निकल गया मैं। अब याद रफ्तगा की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां।